پروگرام پیش خدمت ہے تعلیم ہماری ضرورت۔ میزبان منصور عبدالباری، ایکسپرٹ ممتاز ماہر تعلیم پروفیسر محمد امین قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پروگرام ہے تعلیم ہماری ضرورت، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب پروفیسر امین قریشی صاحب، اور ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی مختلف جہتوں پر، مختلف موضوعات پر۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے تعلیم کی اہمیت مختلف ماہرین تعلیم کی نظر میں اور فلاسفر کی نظر میں۔ تو آج ہم جس بات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اس حوالے سے میں پروفیسر امین قریشی صاحب سے کہ وہ آج کے پروگرام میں ہمارے سامعین کو بتائیں کہ مسلمانوں کے جو ابتدائی دور میں امام غزالی اور اس قسم کے جو فلاسفر تھے تعلیم کے میدان میں، ان کا بہت چرچا تھا۔ امام غزالی کا جو فلسفہ تعلیم ہے پروفیسر صاحب، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اسلام نے جہاں عالم انسانیت کو عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے ایک واضح نظام زندگی عطا کیا ہے، وہاں علم و دانش کی حامل بے شمار ایسی شخصیات بھی پیدا کی ہیں جو نہ صرف اپنے دور میں بلکہ بعد کے آنے والے دور میں ہماری مختلف نسلوں کو رہنمائی کا کام فراہم کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، ایک نامور اور گراں قدر شخصیت، پورا نام ان کا تھا ابو حامد محمد ابن محمد الغزالی۔ ان کی ذات گرامی اگرچہ اپنی تصانیف کے لحاظ سے، اپنی کتب کے لحاظ سے بہت مشہور تھی، لیکن میں ان کی دو تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت کا اس لیے ذکر کروں گا کہ ان کے ذریعے ان کے تعلیمی جو نظریات تھے وہ ہم تک پہنچے ہیں۔ امام غزالی کے نزدیک جو تعلیم کا اصل مقصد تھا یا اس کا جو صحیح ذریعہ تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نئی حس کی ضرورت ہے، اور یہ نئی حس آپ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی طرف سے اپنے مقبول بندوں، اپنے رسولوں کو وحی کی صورت میں فراہم کی گئی۔ ہر آدمی کے اندر یہ حس نہیں رکھی گئی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق، قرآنی آیات کے مطابق اور سیرت طیبہ کی روشنی میں حقیقت یا سچائی کی تلاش کا نام جو ہے وہی تعلیم ہے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کو فرض عین قرار دیا ہے، اور اسی طرح انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ دوسرے علوم ہیں، ان کو آپ نے فرض کفایہ کے نام سے پکارا ہے، تاکہ ان علوم کے حاصل کرنے کے بعد آدمی کارخانہ حیات کو نہایت کامیابی کے ساتھ چلا سکے۔ امام غزالی کے مطابق علم کے حصول کا اصل مقصد صرف حقیقت کی تلاش ہے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین کی قوت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی یقین کی قوت کو انہوں نے ایمان کی پختگی کا نام دیا۔ چنانچہ جب ہمارے اندر ایمان کی پختگی ہو جائے گی، ہمارے یقین کی قوت جو ہے وہ نشو نما پا جائے گی، تو ہم حقیقت کی تلاش کی طرف گامزن ہو جائیں گے۔ امام غزالی کے مقاصد تعلیم میں سے ایک اہم مقصد جو تھا وہ صرف اور صرف معرفت الہی تھا اور اللہ کی رضا کا یا رضا الہی کا حصول تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسانی شخصیت کی نشو و نما، اس کی سیرت اور کردار کی تشکیل اور فکر آخرت جو ہے، یہ بھی تعلیم کے مقاصد میں نہایت اہم ہے۔ امام غزالی اساتذہ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے علوم کے ماہر ہوں، بلکہ وہ عملی طور پر سیرت و کردار کا ایک ایسا نمونہ ہوں تاکہ ان کے جو طلباء ہیں وہ ان کی سیرت و کردار پہ عمل کرتے ہوئے ایک مثالی انسان اور ایک مثالی معاشرے کے فرد بن سکے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے جیسے امام غزالی کے حوالے سے بات کی کہ ان کا فلسفہ تعلیم جو تھا وہ اسی بنیاد کے گرد گھومتا تھا کہ تعلیم جو ہے وہ فرض عین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عظیم فلسفی جن کا نام میرے ذہن میں آ رہا ہے، علامہ ابن خلدون، انہوں نے بھی تعلیم کے حوالے سے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا جس کو یورپ کے لوگوں نے بھی بعد میں فالو کیا۔ تو آپ ابن خلدون کا جو تعلیمی فلسفہ تھا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ابن خلدون کی اصل وجہ شہرت جو تھی وہ ایک مورخ تھے۔ تاریخ کے حوالے سے ان کی کافی شہرت ہے، لیکن ان کے جو تعلیمی نظریات ہیں، میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے
مختصر بیان کرتے ہوئے ان کی 2 مایہ ناز اور مشہور تصانیف جو ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ ان میں ہے ایک مقدمہ، اور اس کا ہے 6 باب کے اندر علم و تعلیم کے بارے میں انہوں نے اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ علم ابن خلدون کے حوالے سے جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو چونکہ وہ عمرانی مفکر تھے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ شہری زندگی اور شہریت کو اس طرح سے نشو نما دی جائے تاکہ ایک فرد شہری زندگی اس طرح کامیابی کے ساتھ گزارے۔ ابن خلدون چونکہ ایک عمرانی مفکر تھے، اس لیے آپ شہری زندگی اور شہریت کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ابن خلدون کے مطابق ایک فرد شہری زندگی اسی وقت کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے جب وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوگا۔ آپ نے تعلیم کے ذریعے انسان کے اندر ایسی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کا نام دیا ہے تاکہ اس علم کے حاصل کرنے کے بعد ایک انسان اپنی معاشرت کی زندگی نہایت احسن طریقے سے گزار سکے، کہ افراد کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ اپنی معاشرتی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکے۔ لیکن ابن خلدون امام غزالی کی طرح علم معرفت اور رضائے الہی کے حصول کو بھی حقیقی علم کا درجہ دیتے ہیں۔ ابن خلدون کے مطابق تعلیم کو انسان کی فطرتی ضرورتوں اور اس کا ایک جائز حق قرار دیا ہے، لہذا علم حاصل کرنے سے محروم کرنا گویا اسے اس کے فطرتی تقاضوں اور انسانیت کی راہ کو مسدود یا بند کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ابن خلدون نے اپنے تعلیمی مقاصد میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو بھی ایک اہم فریضہ قرار دیا ہے تاکہ حصول علم کے بعد انسان کے اندر غور و فکر کی ایسی صلاحیتیں پیدا ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں ایک کامیاب انسان ثابت ہو۔ انسان اپنے مشاہدات اور تجربات کی صلاحیت کو اس طرح سے پروان چڑھائے کہ وہ اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کے بعد ایک متوازن شخصیت کا حامل ہو اور ایک متمدن ذہن کا مالک بن جائے۔ آخر میں گزارش کرتا چلوں کہ آج کل یہ جو ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں جس کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ مار نہیں پیار، اکثر یہ آج کل جو ہے جو ہی کسی اسکول میں انٹر ہو تو اس کے بعد بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے مار نہیں پیار۔ تو یہ سزا کے تصور کے بارے میں ابن خلدون کا بنیادی فلسفہ یہ تھا، اور جس کو آج ہم بڑے اہمیت کے ساتھ بڑے زور شور کے ساتھ اس کا چرچا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے حصول میں سزا بچوں کے اندر خوف اور تعلیم کے خلاف ایک نفرت پیدا کرتی، لہذا آپ نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے طلباء کو سزا دینا اس کی سخت مخالفت کی ہے، بلکہ کہا کہ اس طرح سے بچوں کے اندر منفی قسم کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا ان کے اندر نفاق آ جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے انہیں تعلیم سے نہ صرف نفرت پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ ایک معاشرے کے اندر ایک کامیاب شہری نہیں ہوتے۔ لہذا آپ نے کہا کہ تعلیم کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح سے ماں اپنے بچے کو لاڈ اور پیار کے ساتھ اس کی مادری زبان یا اس کی اخلاق و عادات کی تربیت کرتی ہے۔ بالکل، یہ ابن خلدون کے حوالے سے میں نے بھی ایک مقالہ پڑھا تھا ان کا، بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی کہ اگر آپ بچے کو جب مارتے ہیں تو وہ اس میدان سے ہی دور بھاگتا ہے، جب وہ تعلیمی میدان سے دور ہو جائے گا تو پھر وہ ایک آپ کے معاشرے پر بوجھ بھی بن جائے گا اور ایک عضو معطل کی طرح ہو جائے گا جو کہ ایک ناکارہ اور منفی سرگرمیوں میں ملوث شخصیت کا آئینہ دار ہوگا۔ نہ صرف اسے تعلیم سے نفرت پیدا ہوگی بلکہ اس کی شخصیت کو چل جاتی ہے، بالکل شخصیت مشق ہو جاتی ہے، اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اللہ نے بے شمار انسان کے اندر بڑی صلاحیتیں پیدا کی ہیں، وہ صلاحیتوں کا ابھار جو ہے، وہ صلاحیتوں کا جو نشو نما پانا وہ رک جاتا ہے، مسدود ہو جاتا ہے۔ علم اس کا سب سے بہترین اور آسان حل ہوتا ہے کہ بچوں کی شخصیت میں نمایاں تبدیلی آتی ہے تعلیم کے ذریعے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق بھی کہلاتے ہیں اور مصور پاکستان بھی، جنہوں نے ہمارے پیارے وطن پاکستان کا خواب دیکھا جو کہ بعد میں چل کے ایک عملی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے پاکستان کی صورت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خود ہی کے فلسفے پر تو بڑی رہنمائی کی مسلمانوں
مسلمانوں کی اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے خودی کے حوالے سے اپنے اشعار میں بڑا پیغام دیا، لیکن ان کے جو تعلیمی فلسفہ تھا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بجا فرمایا کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک فلسفی شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن آپ نے مشرقی اور مغربی دونوں تعلیمیں حاصل کی اور پھر آپ استاد بھی رہے، لہذا انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے مکتوبات کے ذریعے، اپنے خطابات کے ذریعے تعلیم کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے اس کے مطابق اس کی بنیاد دین کے اوپر، آپ تعلیم سے اسلامی نظریہ تعلیم مراد لیتے ہیں، جس کا مقصد انسان کو زندگی میں اس طرح فعال اور متحرک کرنا ہے تاکہ ایک فرد اپنی پیش آمدہ مشکلات جو ہیں، جو بھی اس کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو بھی اس دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور مستعد۔ چنانچہ اقبال کے بنیادی جو فلسفہ تعلیم ہے اس کا تعلق بھی، جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ امام غزالی نے فرمایا تھا کہ وہ معرفت الہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ ایک درجہ اور جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی انتہا جو ہے وہ عشق کی آخری منزل جو ہے وہ عشق کی منزل ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد انسان نہ صرف معرفت الہی کی حقیقی لذت سے آشنا ہوتا ہے بلکہ اسے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور ایک صحیح مرد مومن بن کے لیے علم جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے اپنے نظریات جو تعلیم کے بارے میں تھے اس میں جو تعلیم کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ خودی کی تکمیل۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک تعلیم کے حوالے سے بتاؤں گا کہ خودی سے مراد ان کی یہ تھی کہ انسان کے اندر جو بے شمار اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، خفیہ صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں اور اہلیتوں کی اس طرح سے نشو و نما کی جائے تاکہ وہ آنے والی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کا مقابلہ کر سکے، اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، ان صلاحیتوں کو ابھرنے کے لیے اور جذبہ تسخیر کی قوت پیدا کرنے کے نام کو ہی انہوں نے خودی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے جب خودی کی تکمیل ہو جائے گی تو انسان سرزمین پر اللہ کی خلافت کا مستحق ہو۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے مطابق انسان زمین و آسمان کا مالک ہوگا، اور یہ زمین و آسمان جو ہیں اس کی میراث بن جائیں گے، جسے آپ نے تذکیر کائنات کا نام دیا ہے۔ خودی کے حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے خودی کے 3 مراحل بتائے، جس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہے اطاعت خداوند۔ کلام مجید اور سیرت طیبہ کے مطابق جو ہے ہم نے اللہ کی اطاعت کو اپنا مطمع نظر بنانا۔ دوسری بات جو خودی کی بیان کیا ہے اس میں آپ ضبط نفس کو بہت اہم قرار دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے نفس کو ہوس، لالچ سے پاک رکھ سکے، اسی کو ہم تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ بہت عام ہے، خودی کے تیسرے مرحلے کو آپ نیابت الہی کا نام دیتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان خلافت فی الارض کا وارث بن جاتا ہے، جس کی حکمرانی اللہ کی حکمرانی ہوتی ہے۔ انسان کے فکر اور اس کے عمل کے اندر ایک یکسانیت آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ علم و معرفت اور دین و دنیا میں اس طرح سے ہم آہنگی پیدا کرتا ہے تاکہ دین اور دنیا دو الگ نہ ہوں۔ علامہ اقبال ایسی تعلیم کے خواہش مند تھے جس سے انسان اخلاقی طور پر اور عملی طور پر اس طرح سے ایک سیرت و کردار کا نمونہ بن جائے تاکہ وہ اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا ایک نمایاں اور اہم کارکن بن جائے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جو جمہوری اقدار پر مبنی ہو، جو اسلامی ثقافت اور روایات کا آئینہ دار ہو۔ اس سوسائٹی کے افراد جذبہ قومیت اور حب الوطنی سے سرشار ہوں، جس سے تمام دنیا کے بکھرے ہوئے مسلمان ایک ملت واحدہ کی صورت اختیار کر لیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ فرماتے ہیں کہ تمام نسل انسانی کو یکجا کیا جائے، اس طرح سے ان کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے مدد، باہمی امداد، ہمدردی اور یکسانیت کا چلتا پھرتا نمونہ ثابت۔ اقبال نے تعلیم کے حوالے سے اور ہماری جو روایتی تعلیم ہے اس کے بارے میں ان کے 1-2 اشعار آپ کے نظر کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، اب کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو
خداوندان مکتب ہیں جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ گلہ ہے یا رب مجھے خداوندان مکتب سے، سبق دیتے ہیں شاہین بچوں کو خاک بازی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ خودی کی تکمیل کر کے ایسا خوددار مسلمان پیدا ہو تاکہ وہ نیابت الہی کے ساتھ ساتھ تسخیر کائنات کے لیے ہر وقت تیار ہو، اور انسان کی جو تخلیق کی وجہ تھی اس کے اوپر پورا پروفیسر صاحب، ابھی تک تو ہم نے بات کی ان فلاسفرز کی، ان ماہر تعلیم کی جن کا تعلق اسلام سے تھا، یعنی کہ وہ مسلم مفکرین تھے اور ماہرین تعلیم تھے۔ اب ہم اگر دیکھیں مغربی ماہرین تعلیم کی طرف تو جان ڈیوی کا نام اس میدان میں بہت مشہور ہے۔ جان ڈیوی کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے؟ جان ڈیوی کا واقعی آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں بڑا چرچا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جان ڈیوی نے زیادہ انسان کی بیہیویئر کے اندر، انسان کی سیرت کے اندر، انسان کے اندر کردار کے اندر تبدیلی کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ آپ نے انسانی زندگی کے اندر جو مختلف انسان مشاہدات کرتا ہے، تجربات کرتا ہے، ان کی تنظیم نو کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے، اس طرح سے ان کی نشو و نما کرنا ہے تاکہ وہ آئندہ آنے والے جو تجربات ہیں ان کے اوپر قابو پا سکیں۔ دوسری معنوں میں گزارش کرتا چلوں کہ جان ڈیوی ماڈیفیکیشن آف بیہیویئر یعنی تبدیلی کردار پہ بڑا زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی تعلیم اس وقت تک تعلیم نہیں ہو سکتی، وہ آپ معلومات کا مجموعہ تو ہے جب وہ انسان کی سیرت کردار کے اندر ایک واضح تبدیلی نہ لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے پہلے بھی ہمارے میں جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے، جتنے بھی اسلامی مفکر ہیں، وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ انسان نہ صرف روحانی لحاظ سے، اپنے تخیلات کے لحاظ سے، اپنے افکار کے لحاظ سے وہ جو معلومات رکھتا ہے، جو اس کے علم میں باتیں آئی ہیں، اس کا وہ عملی طور پر ایک نمونہ۔ تو سیرت اور کردار کی تعمیر جو ہے یا اس کی تشکیل نو جو ہے وہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ اور یہ عرض کرتا چلوں کہ تعلیم تو آپ کے حیوانات کے اندر، پرندوں کے اندر، درندوں کے اندر تبدیلی لے آتی ہے۔ آپ طوطے والے کو دیکھیں، وہ پکڑ کے لے آتا ہے اور اسے وہ ہماری قسمت کا حال بتاتا ہے۔ کردار کی تبدیلی صرف چند دن کی تعلیم و تربیت کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ یہ سرکس کے ریچھ کو دیکھیں، آپ شیر کو دیکھیں، یہ درندے ہیں، لیکن چند دن کی تعلیم و تربیت کے اندر ان کے کردار کے اندر ایک واضح تبدیلی ہے، درندگی چھوڑ دیتے۔ تو انسان تو اللہ کی ایک بہترین تخلیق ہے، آسن تخلیق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تعلیم انسان کے اندر جو اللہ کی بہترین تخلیق ہے وہ کردار کے اندر تبدیلی نہیں لاتی، تو اس کے بارے میں تو ایک حدیث ہے کہ وہ تو ایک ایسا جانور ہے جس کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ تو رکھتے ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہوگا بلکہ وہ جانور کا جانور رہے گا۔ تو جان ڈیوی نے بھی انسان کی سیرت اور کردار کے اوپر زیادہ زور دیا ہے، اور یہی ہماری تعلیم کا مقصد و منبع ہونا چاہیے۔ شکریہ پروفیسر صاحب۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے پروفیسر امین قریشی صاحب، اور آج ہم نے مختلف فلاسفرز اور ماہرین تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان منصور عبدالباری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام سنا تعلیم ہماری ضرورت۔ براڈ کاسٹ انجینئرز واجد محمود، ایکسپرٹ پروفیسر محمد امین قریشی، میزبان اور پروڈیوسر منصور عبدالباری،